خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور اس وقت کے جو مستشرقین ہیں، جو اسلام پر آبجیکشن کریٹ کرنے والے، اعتراض کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 9 سال کی عمر میں اپنی نفسانی خواہش کی خاطر فرمایا تھا، تو ان کے منہ بند کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 25 ایئر کی ایج میں تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب پہلا نکاح فرمایا 40 سال کی عمر مبارک تھی، اور اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، ان میں سے اولاد بھی تھی اور جوان اولاد تھی، وہ کون سی نفسانی خواہش پوری کرنی پڑتی؟ اور اگر اس میں حکمتیں شامل تھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 سال کی عمر میں نکاح کرنے میں بھی بے شمار حکمتیں شامل تھیں۔ جتنی روایات ہیں خواتین کے مسائل کے متعلق، وہ ساری کی ساری الٹیمیٹلی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو خواتین کے مسائل سے متعلق وہ اسلام کے جو معاملات ہیں دین کے، وہ ادھورے رہ جاتے۔ تو اس لیے اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہو۔ تو 40 سال کی عمر تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اس سے پہلے آپ مکہ مکرمہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی۔ آپ کے والد گرامی خویلد وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کو ملکہ مکہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ملکہ کائنات بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے والد گرامی بہت بڑے مکہ مکرمہ کے تاجر تھے۔ جب آپ کے والد فوت ہو گئے، ان کی جو نیابت ہے، نیابت کے طور پر آپ نے تجارت کے فرائض سر انجام دیے، اور خواتین میں سب سے بڑی تاجرہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ مکہ کی سرزمین پر ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں چونکہ جاہلیت کا دور تھا، مختلف لوگ اپنے اپنے انداز سے فنون کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہاں پر ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا جو تورات، زبور اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے خواتین کے گروہ کو دیکھا۔ وہاں پر جا کر اس نے کتب سماویہ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کی، اور اس نے کہا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ خواتین سن لو، یہاں پر ایک حسین و جمیل نوجوان آئے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی آخر الزمان ہوگا، زمانے کا آخری نبی ہوگا۔ جب خواتین نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں ٹیز کرنے کے لیے یہ بات کر، تو خواتین نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو برا بھلا کہا، اور ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی موجود تھی۔ فرماتی میں نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش وہ نوجوان میرے حصے میں آ جائے، کاش میں اس کی زوجیت میں آ جاؤں۔ بس اللہ نے پھر اس خواہش کو پورا کر دیا، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے اب آپ جوان ہیں اور آپ تجارت کے لیے جایا کریں، اور اس کے لیے جو موضوع ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت ان کے شام لے کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں کہوں گا، اگر وہ خود مجھے آفر کریں گی تو البتہ پھر میں لے کر چلا جاؤں۔ چند دن ہی گزرے تو ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی تلاش تھی، کوئی ایسا نوجوان ہو، کوئی ایسا ایماندار آدمی ہو کہ جو میرے ساتھ جو ہے تجارت میں کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، آپ کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن، آپ کی نیک نیتی، آپ کی عدالت
کہ جب ہر طرف چرچے ہوئے تو اس کو سن کر حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ میں ٹریڈنگ کے لیے ان کو اپنا حصہ دار بنانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ شمولیت کے لیے ان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ تو میسرہ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ فرسٹ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے گئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا اور اس کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، 3 نصیحتیں فرمائیں۔ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو انہیں آبزرو کرنا ہے، مکہ سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر مکہ تک جو کچھ بھی ہو A to Z، تو انہیں ایک ایک بات مجھے بتانی۔ اور دوسری بات کہ تم میرے غلام ہو، لہذا تم میری طرف سے جا رہے ہو، جن کے ساتھ جا رہے ہو ان کا بھی تم نے غلام بن کے رہنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ تمہیں اختلاف نہیں کرنا، خبردار۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں چند منزلیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا تو میں نے دل میں سوچا کہ میری مالکن ایسے مجھے نصیحتیں کر رہی تھی اتنی بڑی بڑی، ان کے پاس تو جو بھی آ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بن کر رہے گا، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا وہ آپ کا غلام بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں کھو کر رہ گئے۔ جس کا دل صاف تھا، جس کے پاس حسن ظن تھا، جس کے پاس نیک نیتی تھی، لیکن جو ازل سے بدبخت تھے شیطان، تو وہ آج بھی بدبخت ہے، وہ تب بھی بدبخت تھا، وہ حضور کے دور میں بھی بدبخت رہا۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم ملک شام میں پہنچے تو وہاں پر تاجر قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچ رہے تھے، لات منات عزا و حبل کی قسمیں کھا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی جب تک قسم نہیں کھائیں گے تو آپ کا اتنا بڑا مال ہے، آپ پڑا رہے گا، اسی طرح کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی قسمیں کھانے والا نہیں، مال بکتا ہے تو بک جائے، نہ بکتا ہے تو نہیں بکتا تو نہ بک، لیکن میں کسی کی قسم کھا کر مال بیچنے والا نہیں۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے منڈی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی وہ بولیاں لگی کہ باقی تاجر جو ہے وہ تاجروں کے پیچھے دوڑ رہے تھے اپنا مال سیل کرنے کے لیے، لیکن تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے آپ کا مال خریدنے کے، اور اتنا نفع ہوا، اتنا نفع لے کر آئے کہ کئی گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفع لے کر آئے۔ جب واپس پلٹے تو ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، تو وہاں پر ایک پادری میرا جاننے والا تھا جو کہ کتب سماویہ کا عالم تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میسرہ یہ کون نوجوان ہے جس کو تم ساتھ لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ عرب کے ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں سویا، اور میں نے کتب سماویہ کے اندر پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے جو سوئے گا اس کے سائے میں وہ صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پھر کہتے ہیں کہ واپس پلٹتے ہوئے دھوپ شدت کی تھی، لیکن جہاں جہاں آپ جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر تھا، جدھر جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہ بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ ہی کرتا رہتا، سایہ فگن رہا۔ جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ کو ساری باتیں بتائی، ٹھیک ہے پادری نے یہ بشارت دی، ٹھیک ہے کہ بادل کا ٹکڑا رہا، اور کیا کیا تو نے باتیں دیکھی جو میں نے تجھے نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ تو نے آبزرو کرنا ہے یہاں سے لے کر مکہ تک، شام تک، اور شام سے لے کر مکہ تک۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، میں نے ساری زندگی میں ایسا ایماندار اور ایسا نیک کوئی شخص نہیں دیکھا جیسا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ کی خواہش نہیں تھی، اس سے پہلے ارادہ نہیں تھا، آپ نیکوکار تھی، ذکر و اذکار میں، عبادات میں اس وقت کی جو تھی
ان میں اپنا وقت صرف کرتی تھی، نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو دیکھ کر آپ نے اپنی غلام نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ نکاح کا پیغام لے کر جاؤ حضور کی بارگاہ، حضور کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام لے کر آئی۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے، بہت بڑی تاجرہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ہاں نہیں کر دی، حالانکہ آپ شریعت کے مالک بن کر تشریف لائیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے وہ شریعت بنتا ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کام وہ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ شریعت آپ کے قدموں کی خیرات لے کر میرے اور آپ تک پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہاں میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں یا یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے ٹھیک ہے، پسند کی شادی پر شریعت منع نہیں کرتی، لیکن جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں نا، آج کل جس طرح کی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں معاملات گڑبڑ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑوں کے مشورے کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں اس میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ نبی ہو کر، شریعت کا مالک ہو کر وہ خود اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا جواب سنیے، آپ کے جو ہے وہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا جان ابو طالب سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں۔ ہاں، اپنے چچا جان سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے چچا جان نے کہ دیکھو زندگی آپ نے گزارنی ہے، اور اگر آپ کو معاملات ٹھیک لگتے ہیں تو وہ ایک نیکوکار ہیں اور نیک باپ کی بیٹی ہیں، تو میرا یہی ہے کہ آپ نکاح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی نکاح کرنے کی۔ نکاح ہوا، نکاح کی تقریب ہوئی، جتنا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھا، جتنی دولت تھی، کروڑوں اربوں کے دینار کے حساب سے اس وقت کی دولت تھی، وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر۔ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو شوہر تحفے تحائف دیتا ہے، رقم خرچ کرتا ہے، رسم یہ ہے ایک دنیا کی، لیکن یہ کیسی ایک انوکھی شادی اور نکاح تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کا سارا اپنے سارا سرمایہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں تک آپ کے کندھوں تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مال کے ڈھیر لگا دیا۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ کس نے پڑھا؟ اور حق مہر کس نے ادا کیا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، شادی کی نکاح کی بات ہو رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے قرآن کی آیت سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ میری اور آپ کی امی جان کا نکاح ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ازواج النبی امہات المومنین، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ کو ام المومنین کا شرف حاصل ہوا، اور یہ اعزاز آپ کو قرآن نے دیا ہے۔ جب نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں تو پھر قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو نبی کی بیویاں مومنین کی اگر مائیں ہیں تو ظاہر ہے پھر نبی جو ہے وہ مومنین کا والد ہونا چاہیے، وہ مومنہ کا باپ ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں باپ کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من الرجال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو مومنوں کی بیویاں جو ہے، نبیوں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، کیوں ہیں؟ اور نبی مومنوں کے باپ کیوں نہیں؟ باپ اس لیے نہیں، اگر نبی کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا، بیٹا ہو کر اگر نبی نہ ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھو باپ نبی بیٹا نبی نہیں۔ باقی جتنے نبی ہیں ان کے بیٹے جوان ہیں تو وہ بھی نبی ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو، جوان ہو، نبی نہ ہو، اس معاملے میں دوسرے انبیاء کرام آپ پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا سن بلوغت تک نہیں پہنچا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صحابہ کرام بھی پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لو عاش لکان نبیا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا، اور سن لو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک تو یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ازواج النبی امہات المومنین، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔
کہ نبی کی بیویاں مومنوں سے اتنا پیار کرتی ہیں جتنا اس کی ماں پیار کرتی ہے، بلکہ اس کی ماں سے بھی بڑھ کر نبی کی بیوی کا بندہ مومن کے ساتھ پیار ہے، جو میرے ساتھ پیار ہے، جو آپ کے ساتھ پیار ہے نبیوں کی بیویوں کا، وہ ہماری ماؤں کا بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور بلکہ وہ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں، وہ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں۔ تو لیکن جہاں نبی کی بات آتی ہے اس کو باپ کا درجہ کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ نہیں، باپ کا پیار تو اور درجے کا ہوتا ہے، باپ کی شفقت اور باپ کی مہربانی اور اس کا کرم ذرا اور لیول کا ہوتا ہے، لیکن جہاں بات نبی کی آتی ہے تو وہ باپ کے مرتبے اور مقام کے برابر نہیں، بلکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جہاں پر جو تمہاری جانیں ختم ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ نبی تم سے پیار کرتا ہے، جہاں پر تمہاری جان ختم ہوتی ہے تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر نبی تم سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ نبی کا مرتبہ ہے کہ وہ ماں کے برابر پیار نہیں کرتا، وہ 70 ماؤں کے برابر نہیں پیار کرتا، بلکہ جہاں پر انسان کی جان ختم ہوتی ہے وہ اس کی 1000 جانوں سے بھی بڑھ کر نبی مومنین سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تو شادی کی بات ہو رہی ہے، ازواج النبی امہات المؤمنین، ہماری امی جان کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو ذرا تھوڑا سا تصور کیجیے، آپ میں، ہم میں، سب میں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور جو ہے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کہ شادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں میاں بیوی کی، ان کے بچے ان کی تصویریں اٹھا کر نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، کچھ یادوں کو تازہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری امی جان ہیں، جب دلہن بنی تھی تو کیسا سما تھا، یہ ہمارے ابا جان ہیں، جب دلہا بنے تھے تو کیسے اچھے کیسے لگتے تھے۔ تصویریں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں تصویریں ہوتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ ویڈیوز آ گئیں، اور اب جدید دور ہے جو ہے سوشل میڈیا کا، تو اب لوگ جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، وہ شادی کے ساری تقریبات اور وہ ویڈیوز اور وہ سب کچھ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری امی جان کی شادی ہے، ہمارے ماں باپ کی شادی ہے۔ شادی کس کی ہو رہی ہے؟ شادی میری اور آپ کی امی جان کی ہو رہی ہے، شادی ہماری ماں کی ہو رہی ہے، ام المومنین کی ہو رہی ہے، اور اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس شادی پر نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہمارے ابا جان ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جب نکاح کی بات آئی، پھر جب حق مہر کی بات آئی کہ اللہ نکاح کیسے کریں، اے اللہ حق مہر کیا دیں ہم، یہاں پر تو اور انسان ہی کوئی نہیں ہے، صرف ہم دونوں ہیں، تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے آدم اگر حق مہر دینا ہے تو میرے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود و سلام پیش کرو، تمہارا نکاح بھی ہو جائے گا، حق مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ وہاں پر تو گن کر درود و سلام پڑھا گیا تھا، جہاں پر کون تھا جس نے نکاح پڑھایا؟ کون تھا جو پہلے سے شریعت محمدی علیہ صاحبی علیہ السلام کا بھی ماننے والا تھا، آپ کی نبوت کو بھی ماننے والا تھا؟ وہ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب تھے، جنہوں نے نکاح بھی پڑھایا، اور نہ صرف نکاح پڑھایا بلکہ نکاح کا خطبہ بھی دیا، اور حق مہر بھی اپنی جیب سے ادا کیا۔ حق مہر اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ قابل غور بات، خطبہ کیا دیا وہ سن لیں۔ خطبے میں انہوں نے فرمایا، پہلے تو اللہ کی تعریف کی، حمد بیان کیا، اس کے بعد اپنی خاندانی وجاہت، خاندانی شان و شوکت کو بیان کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا کہ عقل کے اعتبار سے، فہم و ذکا کے اعتبار سے، علم و دانش کے اعتبار سے، اور حکمت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے سارے زمانے کے نوجوان اکٹھے کر کے ایک طرف کر لو، اور ایک طرف میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لو، یہ پھر بھی ان سے بڑھ جائے گا۔ ظاہری طور پر اس کے پاس لوگوں مال و دولت نہیں ہے، ظاہری طور پر یہ تنگ دست ہوگا، لیکن زمانہ دیکھے گا
وقت کے بڑے بڑے سلطان بھی اس کے در کے گدا بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نہ صرف اس کے سامنے وقت کے سلطان گدا بن کر حاضر ہوں گے، بلکہ میرے بھتیجے کے جو غلاموں کے غلام ہیں وہ بھی کیسر و کسرا کو فتح کریں گے، اور خزانے ان کے بھی قدموں کے نیچے زیر کر دیے جائیں۔ اور پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اور بھی آپ نے کچھ باتیں کی، پھر حق مہر آپ نے خود اپنی جیب سے ادا کیا۔ عزیز دوستو، اگر آدم علیہ السلام کے نکاح کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر حق مہر درود السلام رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جہاں پر آتا ہے وہاں پر حق مہر حضرت ابو طالب ادا کرتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ ان کے دل میں کسی قسم کا خدشہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتائیے کہ جو نبی اللہ کا حبیب ہے اس کے نکاح میں حق مہر اللہ نے کافر کی جیب سے دلوانا تھا، حق مہر اللہ نے کسی مشرک کی جیب سے دلوانا تھا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو طالب نہ کافر تھے نہ مشرک تھے، بلکہ آپ موحد تھے، مبلغ تھے، اور اس بات کو سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، اور بیسیوں روایات ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ جہنم میں کیسے جا سکتے۔ خوبصورت انداز میں نکاح کی تقریب ہوئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں کچھ جو اور تھوڑے سے ستو پلو میں باندھ دیا کرتی تھی۔ 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے۔ جب واپس آتے وہ جو اور ستو اسی طرح پلوں میں باندھے کے باندھے ہوا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ آپ پیتے کیا ہیں؟ فرمایا خدیجہ مجھے اس رب ذوالجلال کی محبت جس کی آغوش میں 12,000 سال رہ کر آیا ہوں، وہ محبت مجھے کہاں کھانے پینے دیتی ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ میں تو اپنے حبیب کی، اپنے خالق و مالک کی محبت میں اس قدر مستغرق رہتا ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے۔ ایک دن برداشت کا یارہ نہ رہا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دینے کے لیے خود غار حرا میں چلی گئی پیچھے۔ ابھی راستے میں تھی کہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے۔ جبرائیل کیا پیغام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کو میرا سلام کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ خدا جب سلام بھیجتا ہے تو میں جبرائیل بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر سلام بھیجتا ہوں، میرا بھی سلام کہہ دیجیے۔ جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ خدا تجھے سلام پیش کر رہا ہے اور جبرائیل امین بھی تجھ پر سلام بھیج رہے ہیں، خدا بھی تجھ پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، جبرائیل پر بھی سلام ہو، خدا پر بھی سلام ہو، وہ تو خود سلامتی ہے، خدا تو خود سلامتی ہے، اس کی صفت سلامتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس طرح خوبصورت انداز میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جب شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، 3 سال تک مسلمانوں کو محصور رکھا گیا، 3 سال تک، اور معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی ان کے پاس، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ عرب کی جو بہت بڑی تاجرہ تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اس میں شامل تھی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کو بیماری لاحق ہوئی اور ان دنوں میں بہت زیادہ غم لاحق ہوئے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ دیر تک اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس وجہ سے ہی آپ کا بعد میں شیب ابی طالب کے چند ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خاتون کا ذکر اکثر کیا کرتے ہیں، کیا اس جیسی اور کوئی خاتون اس وقت نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ وہ ہی تھی، وہ ہی تھی، اس جیسا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سارے مکہ نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی ظاہری طور پر میری مدد کرنے والا نہیں تھا، اس نے اپنا سارا مال دین کے فروغ کے لیے نچھاور کر دیا۔ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی کی کیفیت میں، جس طرح سردی کی کیفیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ زملونی خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ دوڑ کر جاتی ہیں، چادر اٹھا کر لاتی ہیں اپنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر اڑا دیتی ہیں، اور تاریخ ساز انہوں نے جملے کہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لا یخزیک اللہ، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، خدا کبھی بھی آپ کو غم میں جو ہے، خدا کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ کو غم میں مبتلا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور حضور کا ہی فرمان ہے کہ سل من قطع، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ تعلق توڑ بھی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ جب مجھے نہیں بلا رہا تو میں کیوں اس کے پاس جاؤں، لیکن ہمارے حضور کا فرمان یہ ہے کہ سل من قطع، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھو، اس کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو۔ یہ رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تحمل الکلہ، آپ تو بے قصوں کے سہارا بننے والے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو علی نوائب الحق کی، جو حق بات پر ڈٹ جاتا ہے آپ اس کی مدد فرمانے والے ہیں۔ یہ 5 اوصاف جس شخص کے اندر ہوں، نمبر 1 صلہ رحمی کرنے والا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، اور بیواؤں کا سہارا بننے والا ہو، اور جو شخص حق پر ڈٹا ہوا ہے اس کی مدد کرنے والا ہو، لتصل الکلہ، جو بے کس اور بے سہارا ہے، لتحمل الکلہ، اس کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ یہ 5 اوصاف جس بندے کے اندر پائے جاتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ غم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، غم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ تو اپنی چادر اڑا دی اور یہ تاریخ ساز 5 جملے کہے کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو خدا پریشان نہیں کرے گا، آپ نے کسی کو دکھ نہیں دیا، اللہ آپ کو دکھ نہیں دے گا۔ پھر جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ بستر مرگ پر تھیں، آپ نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا کہ بیٹی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی حضرت فاطمہ، کہا کہ امی جان کہہ رہی ہیں چادر دے دو۔ آپ نے چادر دے دی۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے، انہوں نے چادر کیوں منگوائی ہے، اور ساتھ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اٹھ کے تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے چادر اپنی امی جان کو دی، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ خیر تو ہے تو نے چادر منگوائی ہے، خیر تو ہے تو نے چادر منگوائی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میری خواہش ہے کہ جب میرے بدن سے روح نکلے کفس انصری سے تو میں آپ کی چادر تطہیر میں لپٹی، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی چادر تطہیر میں لپٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنی، اور آج ہمارا اپنی ازواج کے ساتھ کیا جو ہے کس قسم کا حسن سلوک ہے اس کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تو نے مجھ سے میری چادر مانگی ہے، خدا کی قسم اگر تو محمد کی جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی اتار کے دے دیتا، اگر تو میری چمڑا یہ جلد بھی مانگتی تو میں یہ بھی اتار کے دے دیتا۔ اتنی محبت تھی اور اتنی یادیں وابستہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔
آپ گوشت کے ٹکڑے تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تعلق والی جتنی خواتین تھیں، جتنی آپ کی سہیلیاں تھیں، جتنی آپ کی دوستیں تھیں، ان کے گھروں میں بھی آپ گوشت کے ٹکڑے بھیجا کرتے تھے، اس طرح کہ تاکہ اس کی روح کو ٹھنڈک مل جائے۔ تو عزیز دوستو، ان ساری باتوں کی روشنی میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور لوگوں سن لو، میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آج اگر ہماری خواتین جو ہیں وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں تو ان کو سیدہ پاک کی سیرت کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے ازدواجی معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں پھر بھی سیدہ پاک کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی معاملات کی سیرت ہے اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ رب کریم ہمیں اس ماہ مقدس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔